عزت دی اور مور امپورٹنٹلی جیسے ابھی ذکر کیا گیا ریپوز یور ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، میں اس کا بہت مشکور ہوں. اور اس میں جو ابھی بات ہو رہی تھی اراؤنڈ اسٹیبلائزیشن یا معاشی استحکام کی، میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. بیکاز یو نو وی ہیو ارنڈ اٹ دا ہارڈ وے، اور یہ کوئی بہت پیچھے کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے. اس وقت میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں تھا. اب میں 23 کے اوائل کی بات کر رہا ہوں ٹل اباؤٹ سپٹمبر اکتوبر آف 23، اور میں نے بڑا مشکل وقت وہ گزارا ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے صدر آف اے لوکل بینک. صبح 8 بجے سے لے کر رات کے 11-12 بجے تک جب میں سوتا نہیں تھا، مجھے کالز آتی تھیں کہ ہماری لیٹر آف کریڈٹ کھول دیں. اور ہر انڈسٹری کا، ہر سیگمنٹ کا بہت مشکل کام تھا کہ کس کو ہاں کہیں کس کو نہ کہیں، بیکاز ہر ایک کی انڈسٹری اتنی امپورٹنٹ ہے. بیکاز وی ہیڈ مووڈ انٹو اسینشیل اینڈ نان اسینشیل. 23 کے اوائل میں سوائے کروڈ آئل کے، اور چونکہ اس وقت رمضان نے آنا تھا تو ایڈیبل آئل وہ کنسیڈرڈ اسینشیل، ایوری تھنگ ایلس واز کنسیڈرڈ نان اسینشیل. تو ہر بینک کو، اور اس میں اتنی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، جب آپ کی امپورٹ کور جو ہے وہ 2 ہفتے پہ آ گیا ہو تو آپ کیا کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وی گو بیک 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے. اور اس میں یہاں سے ہم چلے، جیسے ابھی جو چیمبر کے سربراہان ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے یہ کیسے وقت گزارا، اور الحمدللہ ویئر وی آر ناؤ کہ اب 2.5 مہینے کی امپورٹ کور پہ ہے. اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ اس قسم کا جو شوق ہے، بیکاز وی ہیو گون تھرو بوم اینڈ بس سائیکلز، یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا. اور اس کا جو دوسرا ایک معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے، جب آپ فسکل بفرز اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ پالیسی ریٹ نیچے آ گیا ہے آپ کی، میں ابھی دیکھا ہے کہ جی اس کو اور فردر آنا چاہیے، یہ اسٹیٹ بینک کا اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے. بٹ آئی ڈو تھنک اف دا انفلیشن کنٹینیوز ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن، انشاءاللہ وہاں بھی ہم سنگل ڈیجٹ میں بھی پہنچیں گے. لیکن میں اب آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. 22 میں جب ہمارے فلڈز آئے، اسینشلی ایک ریور تھا اور پرائمریلی سندھ افیکٹ ہوا ان اے ویری بگ وے، اور تھوڑا سا بلوچستان. پچھلے سال کے جب فلڈز آئے، وی ہیڈ 3 ریورز افیکٹڈ ان آلموسٹ دا انٹائر کنٹری. ہم جی بی اور وہاں سے شروع ہوئے، پھر آتے آتے کے پی میں آیا، پھر پنجاب میں آیا، دین افیکٹڈ سم پارٹ آف سندھ. فرق یہ تھا کہ 22 میں جو ہمارے اس وقت حالات تھے، وی ہیڈ ٹو گو فار انٹرنیشنل اپیل رائٹ اوے، ایون فار ریسکیو اینڈ ریلیف. اور اس وقت ہم جنیوا گئے، پلیجز کروائیں، ایون بیفور وی کم ٹو ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن. اس دفعہ الحمدللہ دا پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرنیشنل اپیل کرنے کی، بیکاز ہمارے پاس اتنی، اور یہ صرف یہ بات نہیں، آف کورس سیلف رسپیکٹ کی بات ہے، لیکن ریسکیو اینڈ ریلیف کی اگر اپنے ریسورس ہمارے پاس اویلیبل اس کو استعمال کریں. تو یہ تھوڑا سا جو معاشی استحکام کی بات ہوتی ہے کہ ایٹ ٹائمز آپ نے یہ نہیں کہا، لیکن جو عام طور پہ ایک بات ہوتی ہے جی اسٹیبلائزیشن آ گئی، واٹس دا بگ ڈیل؟ دیٹس دا بگ ڈیل. بیکاز فار مائی پرسپیکٹیو اینڈ دا کنٹریز پرسپیکٹیو دس از بیسک ہائیجین، کہ ہمارا جو فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ جو معاملات ہیں وہ درست لیول پہ ہوں، انفلیشن ٹھیک جگہ ہو، پالیسی ریٹ، ہمارے فائنینسنگ ریٹس ٹھیک جگہ پہ ہوں، ہمارا کرنسی اسٹیبل ہو، ہمارے ایف ایکس ریزروز ایسے ہوں کہ ویدر اٹس یو ہو آر ڈیلنگ ود امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اور آر فارن انویسٹرز، کہ یہ دیز تھنگز آر نان ایونٹس، کہ ان کے پروفٹ جا رہے ہیں، ریپیٹریشن ہو رہی ہے، ڈویڈنڈز جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں.
So alhamdulillah, this is now where we are in terms of non-events. हमने $500 million की यूरो बॉन्ड की रिपेमेंट की अगस्त सितंबर में, अगली रिपेमेंट $1.3 billion की आ रही है इन अप्रैल, एंड इंशाल्लाह वी विल पे दीज ऑब्लिगेशंस जो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस हैं एज वी गो फॉरवर्ड. अब बात आई कि स्टेबलाइजेशन से हमने ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है, तो वो भी हम 22 में, वो भी माजी करीब में हम एक एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं कि द मोमेंट वी पुट द फुट ऑन द पैडल एंड वी गो इनटू अ शुगर रश कि जी स्टेबलाइजेशन हो गई, इतनी क्या बड़ी बात है, बस आप ग्रोथ करें जी, और 4 महीने में पटाखा बच गया. because it has been an import dependent economy for forever, we run out of dollars, we get into a balance of payment problem, and we go running back to the lender of last resort. तो IMF को तो नहीं आता हमारे पास कि जी आप ज़रूर हमारे से कुछ ना कुछ कर्जा लें, आप ज़रूर हमारी शराइत पूरी करें. हम जाते हैं, और इसलिए जाते हैं कि the balance of payment is a binding constraint on us in terms of our growth. तो इसीलिए जैसे अभी आतिफ इकराम साहब ने जिक्र किया, एसएम तनवीर साहब ने जिक्र किया, डॉक्टर साहब ने, एजाज गौहर साहब ने जिक्र किया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, राइट. सो देयरफॉर एवरी सिंगल इंडस्ट्री हैज़ टू प्ले देयर फेयर शेयर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट लेड डिस्कशन. इसलिए मैंने आईटी की बात की. इसी तरह आप जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग. और इस वक्त जो ग्रोथ की बात है, वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर वी वेंट टू 3.7%. जो गवर्नर साहब ने 2 दिन पहले बात की है कि वी वुड प्रॉब्ली बी एट अराउंड 4.5 to 4.75%, which is different from what the IMF number is saying. And from my perspective, एक तो LSM का जो टर्न अराउंड हुआ है, it's about 10%. It's broad-based recovery. Different industries has come in. It's not only cement, but different industries have started moving in the right direction. Green shoots हैं. We cannot say कि ये इस वक्त absolute trend है, लेकिन green shoots हैं, and we think जो अभी मैंने जनवरी का भी डेटा देखा है, we will continue to move in the right direction. और दूसरी चीज़ है इसमें जो एग्रीकल्चर, जो हमारा ख्याल था कि जितना लॉस हो गया है, ये आई एम नॉट सेइंग कि ये एग्जैक्ट रेप्लिका होगा 22-23 का. वो 22 में जैसे मैंने जिक्र किया, मैं उस वक्त एक बैंक में था, तो वी हैड टेकन प्रोविजंस ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोजर एट्सेट्रा, बट 23 टर्न आउट टू बी ए बम्पर ईयर फॉर एग्रीकल्चर, बिकॉज वो जो सॉइल की जो इनरिचमेंट हुई थी थ्रू द फ्लड वाटर, इट टर्न आउट टू बी बम्पर. आई एम नॉट सेइंग 26 माइट बी ए बम्पर ईयर, बट अल्लाह का शुक्र है उस किस्म का नुकसान नहीं हुआ जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, एंड वी हैव बीन एबल टू कैच द नेक्स्ट साइकिल. और यही 22-23 में भी हुआ था कि वी वर एबल टू कैच द नेक्स्ट साइकिल. सो अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 4.5-4.75% पे ये ग्रोथ अब चली जाती है ड्यूरिंग दिस फिस्कल ईयर, इट विल बी ए वेरी वेरी गुड वे फॉरवर्ड. और उसमें रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, एक बहुत बड़ा उसका है, आईटी एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा है एक कंट्रीब्यूशन, एंड द गुड्स एक्सपोर्ट्स इन जनवरी. एक्चुअली द गुड्स एक्सपोर्ट और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो गुड्स साइड पे नज़र आता है, तो जनवरी के अगर आप डेटा देखें तो एक्सपोर्ट्स आर एट लेवल विद द लास्ट ईयर, एंड इंपोर्ट्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन. सो वो जो एक खतरा की घंटी बज रही थी लुकिंग एट द दिसंबर डेटा कि जी एक्सपोर्ट्स नीचे हो गई, उसमें एक स्ट्राइक का भी इशू था, उसमें हमारा एक बॉर्डर है जो उसका भी एक एलिमेंट था. लेकिन इन सारी चीज़ों को कवर करके वी आर इन अ गुड प्लेस. और एजाज गौहर साहब खुद मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रह चुके हैं, सो ही नोज दीज डायनामिक्स एक्सट्रीमली वेल. अब इसको हमने आगे कैसे लेकर जाना है, जो अभी तक सारी प्रेजेंटेशंस हुई हैं जी अराउंड टैक्सेशन, पॉलिसी रेट, एनर्जी पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ट्रेड पे हमने क्या करना है, और इसको एक्सपोर्ट पे कैसे लेने जाना है. दीज आर ऑल वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स. और हमने इन चीज़ों को कुछ एड्रेस करना शुरू कर दिया है. मैं इसको थोड़ा सा अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल is on the right path.
کہ جو ایکسپورٹ انڈسٹری آئی اور جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب نے بنائی آن ایکسپورٹس ایٹسیٹرا، اس میں ای ایف ایس اور ای ڈی ایف کی بات ہوئی. ایکچولی انڈسٹری نے آ کے کہا کہ جو ای ایف ایس آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں 0.25%، اس کو 2 سال کے لیے سسپینڈ کر دیجیے. اینڈ پرائم منسٹر وینٹ ہیڈ، انہوں نے کہا اس کو کینسل کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اور وہ ختم ہو گیا. رائٹ. اینڈ ای ڈی ایف کی جو ساری مینجمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی گئی ہے. It's been taken away from the ministers, it's been taken away from the bureaucrats, it's now under، اور یہ لیجسلیٹ ہو گیا ہے، یہ لیجسلیٹ ہو گیا ہے because we needed legislation. It's been handed over to the private sector entirely. اور اس میں میں صرف یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں ہم ریجنل کمپیریزن کرتے ہیں، اور ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے، کہ بنگلہ دیش کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں انرجی کاسٹ کیا ہے، ٹیکسیشن رجیم کیا ہے، فائنینسنگ ریٹ کیا، اور یہ بالکل درست بات ہے. اس سے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ یہ جو اس وقت ہم ساری بات کر رہے ہیں، اکنامک ریکوری کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ کی بات کر رہے ہیں، وچ از ایز اے سیڈ the green shoots are already there. لیکن میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جو ہمارے کچھ ایگزسٹینشیل ایشوز ہیں. کلائمیٹ چینج، دیکھیں یہ جو فلڈز آتے ہیں دے ٹیک اے ریئل ٹول، اور باقی ساری چیزیں. بٹ میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پاپولیشن پہ آپ ہماری ہیلپ کریں، پاپولیشن پہ ہیلپ کریں. رائٹ. بیکاز یہ میں بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ 2.5% پاپولیشن گروتھ ہیز ٹو بی ٹیکن ایز اے گیون. وائی؟ اگر یہ خدا نہ خواستہ ہم 350 ملین 400 ملین کی ہماری پاپولیشن چلی گئی، تو آج جو ہم سوشل انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں، چائلڈ سٹنٹنگ کی بات کرتے ہیں، گرلز آؤٹ آف اسکول کی بات کرتے ہیں، اور باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں، یہ کون سنبھالے گا یہ ملک؟ کہاں لے جائیں گے آپ؟ 6%، 7%، 8%، 9% گروتھ آپ کی ہو گئی. اگر 2.5% گروتھ ہماری رہی پاپولیشن کی، تو بنگلہ دیش کی جہاں باقی ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں، ان کی جو 10 سال کی جرنی ہے، ہاؤ دے ہیو براٹ دیئر پاپولیشن گروتھ ایز این اسلامک کنٹری. سو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. میری آپ سے درخواست ہے، آپ سب بڑے سینئر لوگ ہیں، یو آر دا انڈسٹری لیڈرز آف دس کنٹری، آپ کی وائس ول میٹر. وی ول ڈو واٹ وی ہیو ٹو ڈو. NFC ایوارڈ میں جب اس کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، 82% allocation on the basis of population. This has to change. اور ہم یہ صوبوں کی مشاورت سے اس کو چینج کریں گے. لیکن اگر انڈسٹری کی وائس، چیمبرز کی وائس اس میں ملے گی، بیکاز یہ ہمارے ملک کے لیے، جیسے ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بہت ذکر کیا کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، اور ایز پارٹنرز میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ہمارے ساتھ اس ایگزسٹینشیل ایشو پہ، آج ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا، لیکن دس از ون ایریا وچ از گوئنگ ٹو ہولڈ اس بیک فرام ریئلائزنگ دا فل پوٹینشیل آف دس کنٹری. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس میں آپ ہماری جو ہے وہ ہیلپ کریں. تو باقی جو ہم نے ساری جو ڈسکشن کی ہے جی، عاطف اکرام صاحب، ڈاکٹر اعجاز گوہر صاحب، حسن تنویر صاحب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کہتے ہیں، دس گورنمنٹ ایبسلیوٹلی بلیوز ان دیٹ کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری، پیریڈ. اس میں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف پارٹنرز ہیں، بٹ مور امپورٹنٹلی اینی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹو ہیلپ، سپورٹ، اسسٹ. Because that's the only thing we should be doing is to provide the necessary ecosystem کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں. آپ نے ہمارے ساتھ جو کوآپریشن کی ہے اور جیسے آپ کر رہے ہیں، یہ ہم انگیجمنٹ جاری رکھیں گے. آج جو جتنی ابھی پروپوزلز آئی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان دا لاسٹ فیو منتھس مے بی 1 یا 2 ایسی چیزیں شاید سامنے آئی ہوں which are absolutely new. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کہتا تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا وی ہیو نون دا واٹ اینڈ وائی فار دا لانگسٹ ٹائم، وی جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ، دا ہاؤ اینڈ دا ہو پارٹ آف اٹ. اور وہاں آپ کی مدد چاہیے کہ آپ ہمارے پہ تنقید کیجیے. آپ کی تنقید جو ہے وہ بڑی ہمیشہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، وی ٹیک اٹ ان دیٹ اسپرٹ. لیکن آپ ہمیں
ساتھ ساتھ سولوشنز بتائیے. اور اسی لیے آج جو ڈاکٹر نجیب ہیں یہاں موجود ہیں, اور نمبر آف پرپوزلز ہیو آلریڈی بن کمنگ تھرو. اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہم ایک سال میں ساری چیز نہ کر سکیں, بٹ ان ٹرمز آف ڈائریکشن آف ٹریول جیسے کہا گیا کہ سپر ٹیکس کا جو یہ ہے, ہو سکتا ہے ان ون گو وی مے ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ, لیکن اس کو ہم کم از کم اسٹرکچرلی ایک سائڈ پہ لے کے جائیں. اور دوسری بات جو بات کی گئی ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے جی یہ, اور اوبیسلی دیٹ ہیز ٹو بی کمپلائڈ. یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 2 سال سے میں کوئی تنخواہ نہیں لے رہا, سو آئی ایم اے سیلری لیس پرسن, لیکن چونکہ میں ایک بینک کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے تو اس کی وجہ سے ایک سپر ٹیکس کا مجھے بھی نوٹس آیا ہے, اور وہ سپر ٹیکس میں نے 2 ہفتے پہلے پے کر دیا ہے, بیکاز یہ مناسب نہیں تھا کہ ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہو اور اس کی کمپلائنس میں خود ہی نہ کر پاؤں. وہ جیسے بھی کیا ویسے سیپریٹ ڈسکشن پر وہ نے کر دیا ہے. لیکن یہ جو آپ کی انڈسٹری کی طرف سے ہے کہ اس کو بتدریج دیکھا جائے, اس کو انسٹالمنٹ کے بیسس پہ دیکھا جائے, یہ آپ کی بات جائز بھی ہے, اور مجھے بالکل سمجھ آتا ہے کہ ان سم کیسز تو مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے اس پہ پروویژن لی ہوئی تھی, سو آلریڈی دیئر بیلنس شیٹس ہیو ہیڈ دوز پروویژنس. لیکن جہاں یہ پروویژن نہیں لی گئی اس میں ایک دم ایک لیکوڈیٹی کا ایلیمنٹ آئے گا. تو میں یہ آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کہ ہم اس کو انسٹالمنٹ کے بیس پہ آگے کیسے لے کے جا سکیں. اور میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ویری ویری گریٹفل عاطف اکرام صاحب, جو آپ کی طرف سے اور FPCCI کی طرف سے, سارے چیمبرز کی طرف سے, ساری ایسوسیشنز کی طرف سے, ڈاکٹر اعجاز صاحب, احسن تنویر صاحب, جو ہمیں سپورٹ مل رہی ہے, we will reciprocate this trust and confidence. آپ کا بہت شکریہ. Thank you.